السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، اس کے پہلے کا لیسن تھا پیاری مائیں۔ اب ہمارا یہ لیسن ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ اصل میں اب ہم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا جائیں گا۔ اس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کون تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ اب یہاں پر ہم کو اللہ کے رسول کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے، آپ کو انشاءاللہ دیکھنا ہے۔ اس کے اندر میں آپ کو لکھا ہوا دکھ رہا ہوں گا آپ کے زیر نظر، دیکھیے غور سے اور انگلی رکھیے اس پہ تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 اولادیں تھی۔ کتنی اولادیں تھی؟ 4 لڑکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادیں تھی۔ یہاں مس پرنٹ ہو گئی غالباً، 8 نہیں، 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں۔ اصل میں ان میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تو 7 اولادیں تھی، جن میں سے 3 لڑکے ہیں اور 4 لڑکیاں ہیں۔ تو ان میں 4 لڑکیوں میں سب سے مشہور کون تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ دادی اماں اکثر ان کا حال سناتی ہے اور کہتی ہیں کہ تمام دنیا کی مسلمان عورتوں کے لیے حضرت فاطمہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے نام، غالباً یہ سبق میں بھی آگے انشاءاللہ آئے گا، لیکن ہم یہاں پر بتاتے ہوئے چلے کہ اللہ کے رسول کے 3 لڑکے تھے، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت جو ہے تو طاہر۔ اصل میں اور 4 لڑکیاں تھیں، حضرت زینب، ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سب سے مشہور ہے۔ ہم کو جو چیپٹر چل رہا ہے ہمارا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بی بی فاطمہ پیارے رسول کی سب سے چہیتی بیٹی تھی۔ ان کی امی جان کا نام حضرت خدیجہ تھا، ہے نا، کہ بی بی فاطمہ سب سے چہیتی بیٹی تھی اور ان کی امی کا نام کیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بڑی نیک اور عبادت گزار بی بی تھی۔ رات دن اللہ کی عبادت کرتی، سادہ زندگی گزارتی، گھر کا سارا کام کاج خود کرتی اور ہر حال میں خوش رہتی، ہے نا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کیسی تھی؟ بہت زیادہ عبادت گزار تھی، معنی عبادت کرنے والی تھی۔ دن رات اللہ کی عبادت کرتی، زندگی سادہ گزارتی، گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی اور ہر حال میں خوش رہتی۔ آگے بتایا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی حضرت علی کے ساتھ ہوا تھا، ہے نا۔ آپ کی شادی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی، جو کہ اللہ کے رسول کے چاچا زاد بھائی تھے۔ ان کے کئی لڑکے ہوئے، جن میں حضرت حسن اور حضرت حسین بہت مشہور ہیں۔ بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کئی لڑکے ہوئے، لیکن ان میں زیادہ ہم کس کا نام سنتے ہیں؟ حضرت حسن کا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بہت چاہتے تھے، اور کیوں نہ چاہتے، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی بھی تو بہت نیک، ہے نا، کہ اللہ کے رسول بی بی فاطمہ کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے، چاہتے تھے، وہ بہت زیادہ نیک تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ کیا فرمایا حدیث میں اللہ کے رسول نے؟ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، مانا جنت میں جتنی عورتیں جائیں گی، دنیا کی پوری عورتیں چلی جائیں گی، تو اس پہ کس کو سردار بنایا جائے گا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر سے واپس آتے، مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھتے اور پھر سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، ہے نا۔ سفر کے لیے جاتے اللہ کے رسول مقامی، تو جب وہاں سے آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے اور سب سے پہلے کس کے پاس جاتے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا، ہے نا۔ اس صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کون تھی؟ اللہ کے رسول کی بیوی تھی۔ تو ان سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ پیارا اللہ کے رسول کو کون تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا فاطمہ۔
کیا فرمایا انہوں نے؟ سب سے زیادہ کون پیاری تھی؟ فاطمہ پیاری تھی. اللہ کے رسول فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ چاہتے تھے. آگے دیکھو بیٹے، آگے کے صفحے پہ آپ کو بتلایا گیا کہ اللہ کے پیچھے کیا فرمایا کہ سب سے زیادہ کون پیاری تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. اب یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے آگے؟ بی بی فاطمہ میں بہت سی خوبیاں تھیں، شرم و حیا تو گویا ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. ایک مرتبہ حضرت علی کے کہنے پر اپنے ابو جان کے پاس گئی کہ خدمت کے لیے کوئی خادم مل جائے نا. ہاتھ جب وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتی تھی تو بی بی علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کے پاس بہت سے غلام لونڈیاں آئی ہوئی تھی جو اللہ کے رسول تقسیم کر دے رہے تھے، دے رہے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ آپ جا کر آپ بھی اپنے امی کے پاس، ابو جان کے پاس جا کے کیا لے کے آ جاؤ؟ ایک خادم لے کے آ جاؤ. خادمانہ ملازمہ، کام کرنے والی. تو ان کے مشین کے کہنے پر وہ ابو جان کے پاس، ان کی حیا کے بارے میں بتلایا جائے کتنی حیا دار تھی، ہے نا. آج ہم ہمارے وہ امی کو ڈائریکٹ کچھ بھی چیز جو بے دھڑک مانگ لیتے ہیں، لیکن آپ میں اتنی حیا تھی، اتنی شرم تھی. اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے. دیکھو غور سے کہ حضرت علی کے کہنے پر اپنے ابو جان کے پاس گئی کہ خدمت کے لیے کوئی خادم لے آئے، مانا خدمت کے لیے گھر کا کام کاج کرنے کے لیے کوئی ملازم لے آئے. جانے کو تو چلی گئی، لیکن وہاں دیکھا کہ کچھ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، مارے شرم کے کچھ نہ کہہ سکی اور دبے پاؤں واپس چلی آئی. جب گئی اللہ کے رسول کے پاس تو دیکھے کہ وہاں پر کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر سے دبے پاؤں ایک دم خاموشی سے نکل آ گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اکسانے پر دوبارہ پھر گئی، ہے نا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں جاؤ، تمہارے ابو جان ہیں، جا سکتی، تم مانگ سکتی. تو پھر گئی، مگر شرم کے مارے زبان سے کچھ نہ کہہ سکی، ہے نا. گئی پھر بعد میں واپس آ گئی. اگلے روز اللہ کے رسول خود ہی بیٹی کے گھر تشریف لائے اور پوچھا نا. 2 بار گئی اور جا کے بھی کچھ نہیں مانگا بلکہ واپس آ گئی. پھر اللہ کے رسول کی تو عادت شریفہ تھی کہ اللہ کے رسول کہاں جایا کرتے تھے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملنے جایا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول دوسرے دن خود ان کے گھر پہنچے اور پوچھا بیٹی فاطمہ کیا ضرورت تھی، ہے نا. 2 بار آ کے جب دیکھ رہے بیٹی آ کے چلی جا رہی تو پوچھے کیا ضرورت تھی. فاطمہ چپ رہی. فاطمہ رضی اللہ عنہ چپ رہے، کچھ نہیں بولتے، جب بھی کچھ نہیں بولتے. حضرت علی نے فرمایا، جواب کون دے رہا ہے؟ آپ اتنی حیا دار تھی کہ والد کے گھر پہ آ کر پوچھنے پر بھی نہیں بتائی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں گٹھے اور مشک اٹھاتے اٹھاتے گردن میں نشان پڑ گئے، ہے نا. چکی پیستے پیستے، پہلے کہ آپ نے دیکھے ہوں گے دادی نانی سے سنے ہوں گے کہ 2 پاٹے ہوتے تھے چکی کے، اس میں ایک لکڑا ہوتا تھا، ہے نا. اس کو پکڑ کے ایسا گھمانا پڑتا تھا، اس کے اندر تھوڑے تھوڑے اناج ڈالو تو وہ آٹا پیس کے. ہمارے یہاں کی جیسی چکیاں نہیں ہوتی تھی کہ فوراً گئے لے کے آ گئے، بلکہ ایسا ہاتھ سے پیٹنا پڑتا تھا. وہ لکڑا پکڑنے سے ہاتھوں میں کیسے آتے، گٹھے آ جاتے تھے، آ گئے تھے. اور مشک ایک پانی کا، جیسا ہمارے یہاں گونڈ ہوتے ہیں نا، گونڈ بکیٹا وغیرہ ہوتے تو والے مشک آتی تھی پانی کی، بہت وزنی ہوتی تھی، تو اس کو ایسا گردن پہ اٹھا کر لانا پڑتا تھا. تو کیا فرمایا، مشک اٹھاتے اٹھاتے گردن میں نشان پڑ گئے. میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس کچھ لونڈی غلام آئے ہوئے ہیں، میں نے ہی ان سے کہا تھا، میں نے ہی فاطمہ سے کہا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو شاید کوئی خادمہ مل جائے، ہے نا، کہ وہ خادمہ ملازمہ آ جائیں گی تو چکی پیسنے میں تمہاری مدد کریں گی، جو ہے تو مشکیزہ اٹھانے میں تمہاری مدد کریں گی، چاہے تمہاری پاس آ گئے تو تمہارے کو کام میں آسانی ہو جائیں گی. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک خادمہ لے آؤ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا بیٹی صبر کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے احکام بجا لاتی رہو، اور رات کو سوتے وقت. اب کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہا، نہیں یہ کہا کہ ہاں بیٹی میں دے دیتا تھا، وہ بنت رسول تھی، تو وہ کون تھے؟ رسول تھے. انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ نہیں کہا کہ تم مانگ لینا تھا، میں دے دیتا تھا، جیسا آج کل ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے پیرنٹس کرتے ہیں، اتنا ادھر رکھتے ہم کو. لیکن ہمارے نبی نے ان کو کس طرف ترغیب دی؟ صبر کی ترغیب دی کہ بیٹی کیا کرو، صبر کرو، تم جو اتنی محنت کری اس پر بھی صبر کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے حکم بجا لاتی رہو، مانا اللہ کے احکام جو اللہ نے ہمارے اوپر میں نازل کیے ہیں اس کو پورا کرتی رہو. اور اس سے بہتر چیز تھکن اتارنے کے لیے میں تم کو بتاتا ہوں کہ اور رات کو سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار
اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، ہے نا۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ 33 بار 33 بار کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ ہی۔ 33 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ ہی۔ اور 34 مرتبہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ بیٹی جاؤ، یہ عمل تمہارے لیے خادمہ سے زیادہ بہتر ہوگا۔ ہے سمجھ میں کہ یہ پڑھنا، یہ تسبیح فاطمہ، اسے اسی لیے کہتے ہیں تسبیح فاطمہ، کیونکہ نیچے آپ کو دکھ رہا ہوگا لکھا ہوا ہے کہ ان کو فاطمہ زہرا کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ سوتے وقت یہ پڑھ لیا کرو، یہ عمل تمہارے لیے خادمہ سے زیادہ بہتر ہوگا، مانا تمہاری تھکن پوری اتر جائے گی۔ آگے فرمایا بی بی فاطمہ رضی اللہ نے فرمایا، ابو جان میں اللہ اور اللہ کے رسول سے اس حال میں بھی خوش ہوں، یہی تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے نا، کہ یہ جو تسبیح ہم نے پہلے ہی بتایا کہ کیا نام سے مشہور ہے؟ تسبیح فاطمہ۔ آگے فرمایا شرم و حیا لڑکیوں کا سب سے قیمتی زیور ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تو یہ حال تھا کہ ہر وقت اپنا جسم سر سے پاؤں تک بہت احتیاط سے ڈھانکے رہتی، پانی خود بھر بھر کر لاتی، مگر کیا مجال کہ جسم کا کوئی حصہ کھل جائے، ہے نا۔ مشکیزہ بھر کے لاتی لیکن کوئی جسم کا حصہ کپڑے سے کپڑا جو تو ہٹتا نہیں تھا، جسم کا حصہ کھلتا نہیں تھا۔ بی بی فاطمہ نے زندگی بھر کوئی ایسا باریک کپڑا نہیں پہنا جس سے جسم کی نمائش ہو، نا، جس طرح ہمارے لباس ہوتے ہیں باریک ایک دم، ہم پہنتے ہیں کپڑا، ہمارا جسم جھلکتا ہے۔ بی بی فاطمہ نے کبھی ایسا لباس نہیں پہنا۔ زندگی میں تو وہ ہمیشہ احتیاط کرتی رہی، مگر آخری وقت میں جب بیمار پڑی تو اکثر فکر مند رہتی کہ مرنے کے بعد کہیں لاش کی بے پردگی نہ ہو۔ دیکھو خیال کتنا تھا شرم و حیا کا، کہ زندگی بھر تو وہ یہ احتیاط، یہی فکر میں تھی کہ میرے جسم کا کوئی حصہ کسی کو دکھے نہیں، لیکن مرنے کے بعد کی بھی فکر رہتی تھی کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد میرے لاش کی بے پردگی نہ ہو، کیونکہ اس وقت تک عورتوں کا جنازہ بھی مردوں ہی کی طرح کھلا جاتا تھا، ہے نا، ہماری طرح ڈھانک کے نہیں جاتا تھا۔ اس وقت جو تو حکم نہیں آیا تھا، اس وقت جو تو مردوں کے جیسا ہی عورتوں کا جنازہ جاتا تھا، مانا اوپر سے تو بندھا ہوا رہتا تھا جیسا آج ہمارے زمانے میں بن رہے تھے، لیکن جو ڈھانکتے ہیں ہم وہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کو کھلا ہی جو تو لے کے جاتے تھے۔ بی بی اسما سے باتوں باتوں میں ذکر فرمایا، بی بی اسما سے باتوں باتوں میں ذکر فرمایا کہ اوپر کی بات کا کہ مرنے کے بعد کھلا جنازہ جاتا ہے، بے پردگی نہ ہو۔ بی بی اسما نے فرمایا، انہوں نے فرمایا بہن، حبش میں یہ رواج، کیا فرمایا بی بی اسما نے کہ حبش میں یہ رواج، آگے دیکھو بیٹے آپ کو صفحہ دیکھنا ہے آگے کا، کہ حبش میں یہ رواج ہے کہ عورتوں کے جنازے پر لکڑی کھڑی کر کے پردہ ڈال دیتے ہیں، ہے نا۔ اب انہوں نے دیکھا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا یہ فکر کرنا مرنے کے بعد کا، تو انہوں نے کیا کہا، حبش یہ شہر ہے حبشہ کا، تو یہاں پر ایک رواج ہے نا، دستور ہے کہ عورتوں کے جنازے پر لکڑی کھڑی کر کے پردہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کھجوروں کی ٹہنیاں لی اور پردہ تان کر دکھایا، ہے نا، کھجور کی ٹہنیاں لی اسما رضی اللہ نے اور بتایا، پردہ لگا کر بتلایا اور اس کے اوپر پردہ تان دیا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ طریقہ بہت پسند آیا، ہے نا، انہوں نے دیکھا کہ اس سے تو پوری طرح میت کی کیا ہو رہی ہے، پردہ پوشی ہو رہی ہے، پردہ پڑ جا رہا ہے میت کے اوپر میں، تو ان کو یہ طریقہ بہت پسند آیا۔ چنانچہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جنازے پر بھی اسی طرح پردہ تانا گیا اور اسی وقت سے عورتوں کے جنازے پر پردہ لگایا جانے لگا، ہے نا۔ اس وقت تک کھلا جاتا تھا، لیکن بی بی فاطمہ نے یہ طریقہ دیکھا، انہوں نے وصیت کی کہ میرا پردے میں لے کے جانا میرا جنازے کو، تو اسی طرح سے عورتوں کا جنازہ اس کے بعد سے لے جایا جانے لگا۔ آگے فرمایا بی بی فاطمہ کو اپنے ابو جان سے بہت محبت تھی، ابو جان مانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دل و جان سے اللہ کے رسول آپ وسلم کا کہنا مانتی، ہر کام میں آپ وسلم کی خوشی کا خیال رکھتی اور کبھی کوئی ایسا کام نہ کرتی جس سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو۔ سمجھ میں کیسی تھی بنت رسول، کہ ہر وقت اللہ کے رسول کو راضی رکھنے کی کوشش کرتی۔ ایک بار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے خوشی کے مارے گھر کو سجایا، دروازے پر رنگین پردہ ٹنگایا اور اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو چاندی کے کنگن پہنائے، ہے نا، خوش ہو گئی جیسا اپنے ہاں ہم خوش ہو جاتے ہیں ایسا آپ بھی خوش ہوئی، تو گھر کو سجایا، رنگین پردے لگائے اور اپنے بیٹوں کو چاندی کے کنگن پہنائے۔ اللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق سب سے پہلے بیٹی سے ملنے کے لیے تشریف لے آئے، ہے نا۔
عادت تھی کہ مسجد میں جاتے، نماز پڑھتے، سب سے پہلے کس کے پاس آتے؟ فاطمہ کے پاس. تو ایسے ہی اللہ کے رسول آپ کے پاس آئے. دروازے پر جا کر جب یہ سب دیکھا تو بغیر ملے واپس چلے گئے. جو عادت شریفہ تھی وہ آپ نے چھوڑ دی. جب یہ دیکھا کہ رنگین پردہ ٹنگا ہوا ہے تو یہ سب دیکھا تو واپس چلے گئے بغیر ملے. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ابو جان کی ناراضی کا حال سنا تو بہت غمگین ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پردہ اور کنگن اتار دیا اور اپنے ابو جان کے پاس کہلا بھیجا کہ میں نے ان کو صدقہ کر دیا ہے، آپ جس کو چاہے دے دے، ہے نا. وہ پردہ رنگین سا نکال دیا، بھی بچوں کے کنگن نکال دیا اور کہا کہ یہ صدقہ کر دیجئے. آپ سلام نے کنگن بیچ ڈالے اور یہ رقم ان غریب مسلمانوں پر خرچ کر دی جو دین کا علم سیکھنے کے لیے مسجد نبوی کے چبوترے پر رہا کرتے تھے، مانا اصحاب صفہ، جو آپ کو پیچھے گزر چکا ہے. ٹھیک ہے. آگے فرمایا کہ کنگن بیچ دیا، ان کے اوپر میں اصحاب صفہ پر خرچ کرتے رہے. آگے فرمایا بی بی فاطمہ کی اسی دینداری، سادگی اور شرم و حیا کا اثر تھا کہ ان کی گود میں پل کر حضرت حسین جیسے جی دار مجاہد اٹھے، ہے نا. ان کی شرم و حیا کا ہی اثر تھا کہ ان کی گود میں کون پلے؟ حسین رضی اللہ عنہ، جنہوں نے دین کی لاج رکھنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت بیمار پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، ہے نا. جب موت کے قریب کا وقت تھا اللہ کے رسول کا، کس کو بلایا؟ بی بی فاطمہ کو. جب وہ آپ رضی اللہ عنہ آئی، تشریف لائی تو قریب بلا کر کان میں کچھ باتیں کی، ہے نا. قریب بلایا، کان سامنے لایا اور ان سے کچھ باتیں کی. وہ رونے لگی. پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑی، ہے نا. پہلے بلایا تو کہا کہ بیٹی میں اب کیا ہونے والا ہوں، آگے آپ کو بتلایا جائے گا کہ دیکھو. پھر دوسری بار میں کیا پڑھی؟ ہنس پڑی. پھر اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ نے بی بی فاطمہ سے پوچھا تو کہنے لگی، پہلی بار تو ابو جان نے فرمایا میں اس مرض میں اب تم سے جدا ہونے والا ہوں، ہے نا. ہم یہی بتانا چاہ رہے تھے پہلے کہ کیا فرمایا کہ جب پہلی بار کان لگایا میں نے اللہ کے رسول کے پاس تو کیا لگایا، کیا کہا اللہ کے رسول نے کہ میں اس مرض میں اب تم سے جدا ہونے والا ہوں. جب میں رونے لگی نا، یہ سن کر مجھے کیا آ گیا؟ رونا آ گیا کہ میرے ابو جان کیا ہو رہے ہیں؟ مجھ سے جدا ہو رہے ہیں. اب آپ کو آگے کا دیکھنا ہے. تو اس کے بعد کیا فرمایا؟ پھر تو میں یہ سن کر کیا کرنے لگی؟ رونے لگی. تو آپ نے فرمایا دوسری بار، فاطمہ خاندان میں تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملوں گی، ہے نا. پہلی بار تو کیا فرمایا کہ میں اسی مرض میں اب یہاں سے چلا جاؤں گا دنیا سے، تو مجھے رونا آ گیا. پھر میں نے دوسری بار کان لگایا تو میں ہنس پڑی. تو جب کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ خاندان میں تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملوں گی، تو میں ہنسنے لگی، ہے نا. مجھے ہنسی آ گئی کہ چلو میں سب سے پہلے اپنے ابا جان کے پاس چلی جاؤں گی. بی بی فاطمہ اللہ کے رسول کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی، ہے نا. کہ زیادہ دن زندہ نہیں رہی، صرف 6، اللہ کے رسول کے انتقال کو 6 مہینے ہی ہوئے تھے تب تک زندہ رہی. اور 3 رمضان 11 ہجری کو دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی، ہے نا. اللہ کے رسول کے صرف 6 مہینے کے بعد کون؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ دنیا سے چلی گئی. اللہ کے رسول ربیع الاول میں گئے اور یہ جو ہے تو رمضان میں گئی. 6 مہینے کے بعد آپ کا بھی انتقال ہو گیا. ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں بی بی فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین. اصل میں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ جو تھی اللہ کے رسول کی چہیتی بیٹی تھی، لیکن اللہ کے رسول کو بہت زیادہ چاہنے والی تھی. اور چاہت کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ جس طرح اللہ کے رسول نے زندگی گزارے اسی طرح بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بھی زندگی گزاری. جس طرح اللہ کے رسول نے فاقے بھرے اسی طرح بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بھی فاقے بھرے. دنیا میں مشقتیں اٹھائی، جو ہے تو مصیبتیں برداشت کی، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا درجہ دیں گے. اور سب سے بڑا درجہ کیا دیا جائے گا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو؟ کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی. جیسا کہ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ جنت میں کیا ہوں گے؟ سردار ہوں گے، مردوں کے سردار ہوں گے. اسی طرح بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی. کس وجہ سے ملا ان کو؟ ان کی زندگی گزارنے کے طریقے پر ملا. انہوں نے اپنی زندگی بہت زیادہ سادگی کے ساتھ گزاری.
اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی بیٹی کو جو ہے تو سونے میں لدا دیتے، اللہ کے رسول چاہتے تو اپنی بیٹی کے لیے نرم نرم گدے بچھا دیتے، اللہ کے رسول چاہتے تو اپنی بیٹی کے لیے ایک نہیں ہزاروں غلام کھڑے کر سکتے تھے، لیکن ہمارے رسول نے کیا تلقین کیا اپنی بیٹی کو؟ صبر کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے احکام بجا لاتی رہو، ہے نا؟ کہ یہی ہم کو بھی کرنا ہے کہ ہر حالت میں صبر کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ نے جو حکم ہم کو دیے ہیں کرنے کے لیے کہا ہے ہم اس کو کرنے والے بنے، اور جن حکموں سے جن کاموں سے ہم کو منع کیا گیا ہے ہم اس سے رکنے والے بنے، تو انشاءاللہ ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیں گے؟ جنت دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹے بحیثیت لڑکی ہمارے اندر میں اور لڑکوں کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ شرم و حیا ہونا چاہیے، نہیں شرم و حیا لڑکی کے لیے نہیں ہوتی ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی شرم و حیا ضروری ہے۔ جیسے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شرم و حیا کے بارے میں بتلایا گیا کہ آپ اتنی زیادہ حیادار تھی کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو فکر ہو گئی تھی کہ میرے جنازے پہ کسی کی نظر نہ پڑے، میری جو ہے تو کھلا جائے گا جنازہ تو آپ کو فکر ہونے لگی۔ ایسا ہی جو ہے تو مردوں کے بارے میں بھی شرم و حیا کے بارے میں، جیسا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ بہت شرم و حیا تھے، تو ہم کو اس طرح کی زندگی گزارنا ہے۔ اگر ہم انشاءاللہ اس طرح کی زندگی گزاریں گے تو دنیا کے فتنے فساد سے بھی محفوظ رہیں گے، اور آخرت میں ہم کو بہت بہت بڑا اجر ملے گا جو کہ جنت کی صورت میں ہوگا، کہ دنیا میں ہم جو جی رہے ہیں تو کس کے لیے عمل کر رہے ہیں، تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جنت کے لیے کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ کریں گے عمل، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو آپ کو جو ہے تو وضو کے فرائض وغیرہ یاد کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اور یہ لیسن کو بار بار پڑھنا ہے آپ کو اور دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ، فی امان اللہ۔